أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونورا ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہم نے تورات نازل فرمائی جس میں ہدایت و نور ہے۔ یہودیوں میں سے اسی تورات کے ساتھ اللہ کے ماننے والے انبیاء اور اہل اللہ اور علماء فیصلہ کرتے تھے، کیونکہ انہیں اللہ کی اس کتاب کی حفاظت کا حکم دیا گیا تھا اور وہ اس پر اقراری گواہ تھے۔ اب تمہیں چاہیے کہ لوگوں سے نہ ڈرو
صرف مجھ سے ڈرو، میری آیتوں کو تھوڑی تھوڑی مول پر نہ بیچ ڈالو۔ جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی وحی کے ساتھ فیصلہ نہ کریں وہ پورے پختہ کافر ہیں۔ اور ہم نے یہودیوں کے ذمہ تورات میں یہ بات مقرر کر دی تھی کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور خاص زخموں کا بھی بدلہ ہے۔ پھر جو شخص اس کو معاف کر دے تو اس کے لیے کفارہ ہے، اور جو اللہ کے نازل کیے ہوئے احکام کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہی ظالم لوگ ہیں۔ اور ہم نے ان کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا جو اپنے سے پہلے کی کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرنے والے تھے، اور ہم نے انہیں انجیل عطا فرمائی جس میں نور اور ہدایت تھی، اور وہ اپنے سے پہلے کی کتاب تورات کی تصدیق کرتی تھی۔ وہ سراسر ہدایت و نصیحت تھی پارسا لوگوں کے لیے۔ اور انجیل والوں کو بھی چاہیے کہ اللہ نے جو کچھ انجیل میں نازل فرمایا ہے اسی کے مطابق فیصلہ کریں، اور جو اللہ کے نازل کردہ ہی سے فیصلہ نہ کریں وہ فاسق ہیں۔ اور ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ یہ کتاب نازل فرمائی جو اپنے سے اگلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور ان کی محافظ ہے۔ اس لیے آپ ان کے آپس کے معاملات میں اسی اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کے ساتھ فیصلہ کیجئے، اس حق سے ہٹ کر ان کی خواہشوں کے پیچھے نہ جائیے۔ تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک دستور اور راہ مقرر کر دی ہے، اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن اس کی چاہت ہے کہ جو تمہیں دیا ہے اس میں تمہیں آزمائے۔ تم نیکیوں کی طرف جلدی کرو، تم سب کا رجوع اللہ ہی کی طرف ہے، پھر وہ تمہیں ہر وہ چیز بتلا دے گا جس میں تم اختلاف کر رہے ہو۔ آپ ان کے معاملات میں اللہ کی نازل کردہ وحی کے مطابق ہی فیصلہ کیجئے، ان کے خواہشوں کی تابعداری نہ کیجئے، اور ان سے ہوشیار رہیے کہ کہیں وہ آپ کو اللہ کے اتارے ہوئے کسی حکم سے ادھر ادھر نہ کریں۔ اگر وہ لوگ منہ پھیر لیں تو یقین کریں کہ اللہ کا ارادہ یہی ہے کہ انہیں ان کے بعض گناہوں کی سزا دے ہی ڈالے۔ بلا شبہ ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ کیا وہ لوگ پھر سے جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ یقین رکھنے والے لوگوں کے لیے اللہ سے بہتر فیصلے اور حکم کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ بے شک، سبحان اللہ، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ماؤں، پیاری بہنوں، پیاری بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج کا رکوع تو سبحان اللہ ایک عجیب انداز ہے اس میں، سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اور وہ ایسا پیارا انداز ہے کہ ایک ہی رکوع میں امت محمدیہ کو خطاب کرتے ہوئے تورات والے یعنی یہودی جو غلطی کیے تھے اور یہودیوں کو جو حکم دیا گیا تھا انہوں نے حکم عدولی کیسی کی، اور پھر سیم غلطی عیسائیوں نے کیسے دہرائی، ان کو کیسے احکامات دیے گئے تھے اور وہ کیسے یعنی غلطی کیے یہود کے جیسا، اور پھر امت محمدیہ کو بھی بتایا جا رہا، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ یہود و نصارہ خود بھی بہکے اور اے نبی یہ تم کو بھی بہکانے کی کوشش کریں گے، خبردار ہوشیار رہنا، ایک پل کے لیے بھی قرآن کے حکم سے ادھر ادھر مت ہونا۔ تو سبحان اللہ، یہ رکوع کا نچوڑ ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے چند الفاظ میں بیان کیا، یہ رکوع کا نچوڑ ہے، ایک جو کہ بہترین یعنی انداز بیاں، سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہترین انداز سے اللہ نے سمجھایا، اور یہ اتنی اہم بات سمجھائی میری بہنوں اللہ پاک نے، قرآن اور ہمارا تعلق کیسے ہونا چاہیے۔ یہ ٹاپک آپ لے سکتی ہیں اس پہ کہ قرآن سے ہمارا تعلق کیسے ہونا چاہیے، یا پھر جو ریپیٹ بات آئی ہے جو ہم نے ٹاپک رکھا ہے آج کا، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق، جو اللہ کی اتاری ہوئی وحی کے ساتھ فیصلہ نہ کریں وہ پورے پختہ کافر ہیں، بلکہ جو ہم نے ٹاپک رکھا آج کا کہ اللہ کے حکم کے مطابق جو فیصلہ نہیں کرتا وہ کافر ہے، تو اسی بات کو اللہ نے 3 الگ انداز سے سمجھا۔ دیکھی یہاں فرمایا آیت نمبر 44 میں کہ ومن لم یحکم بما انزل اللہ، ومن لم یحکم، جو فیصلہ نہیں کرتا، بما انزل اللہ، جو کہ اللہ نے نازل کیا ہے اس کے مطابق، فاولئک هم الکافرون، یہی لوگ پکے کافر ہیں۔ آگے آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو اللہ کے حکم کے مطابق فیصلے نہیں کرتا، اللہ نے جو انزل اللہ جو نازل کیا اس کے مطابق فیصلے نہیں کرتا، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہی لوگ ظالم ہیں۔
آیت نمبر 44 میں اللہ نے کہا کہ جو اللہ کے احکام کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا وہ کافر ہے. آیت نمبر 45 میں کہا کہ جو اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا وہی ظالم ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھیے آیت نمبر 47 میں کہ وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو فیصلہ نہیں کرتا اللہ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہی لوگ فاسق ہیں. تو 3 مرتبہ الگ الگ ٹائٹلز اللہ نے انہیں دیے. کس کو؟ جو اللہ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق فیصلے نہیں کرتا. دیکھیے ایک رکوع میں 3 ان کو وعیدیں سنائی گئی. ایک تو کہا کہ وہی کافر ہے. دیکھیے ایک ہوتا ہے فَأُولَئِكَ الْفَاسِقُونَ، یہی فاسق ہیں. ایک ہوتا ہے کہ فَأُولَئِكَ الظَّالِمُونَ، یہی ظالم ہے. ایک ہوتا ہے فَأُولَئِكَ الْكَافِرُونَ. دیکھیے آیت نمبر 44 میں فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ آیا، ایسا بھی آ سکتا تھا فَأُولَئِكَ الْكَافِرُونَ، یہی کافر لوگ ہیں. آیت نمبر 45 میں آیا اولائکا ہم الظالمون، ہم کے بجائے صرف اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ فاولائکا الظالمون، یہی ظالم ہے. پھر آیت نمبر 47 میں فاولائکا الفاسقون بھی آ سکتا تھا، ہم الفاسقون. یہ جو ہم 3 مرتبہ جو آیا نا، فاولائکا ہم الکافرون، فاولائکا ہم الظالمون، فاولائکا ہم الفاسقون، تو یہ فاولائکا میں بھی اولائکا کی بھی ضمیر استعمال ہوئی، ہم کی ضمیر بھی استعمال ہوئی. تو یہ دو ضمائر استعمال کرنے سے مطلب کیا ہوتا ہے میری بہنوں؟ یہی پختہ کافر ہیں، اصل کافر ہیں، یہی اصل پختہ ظالم ہیں، یہی دراصل اصل فاسق ہیں. ایسے معنی آتے ہیں، یعنی بات میں زور ہے، بات میں زور ہے. اب دیکھیے اس ایک رکوع میں ہی اللہ تعالیٰ نے 3 مرتبہ انہیں، ایک مرتبہ کافر کہا، ایک مرتبہ ظالم کہا، ایک مرتبہ فاسق کہا. اور یہی سچے فاسق ہیں، سچے کافر ہیں، سچے ظالم ہیں. تو کون لوگ ہیں وہ کوئی اور دنیا کے لوگ نہیں، یہی دنیا کے لوگ. اور وہ یہی دنیا کے لوگوں میں سے کون لوگ ہیں؟ قرآن آپ سے اور مجھ سے خطاب کرتا ہے تو ہمارا کام ہے کہ ہم فوری اپنی زندگیوں کو ٹٹولیں، کہیں یہ کافر، ظالم اور فاسق میں ہمارا شمار تو نہیں ہو رہا ہے. سمپل ہے، سمپل ہے، بڑا آسان ہے دیکھنا. کیا دیکھنا ہے؟ کیا ہم اپنی زندگیوں کے فیصلے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا ہے، اللہ کے احکامات، کیا ہم اپنی زندگیوں کے فیصلے اس مطابق کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ محفظنا، اللہ محفوظ رکھے ہمارے ایمان کو. اللہ ہمیں مزید عمل کی توفیق دے. کہ ہمارے کتنے فیصلے ایسے ہوتے ہیں میری بہنوں جو قرآن اور حدیث کے مطابق نہیں ہوتے، تو کہیں اللہ ہمیں ان کافر اور ظالم اور فاسق کے زمرے میں نہ شمار کر دے. اللہم احفظنا، اللہ محفوظ رکھے یا رب. اتنی خطرناک وعید والی بات ہے میری بہنوں، یہ قلوب کو کانپ دینے والی، یعنی قلوب کو جھنجھوڑ دینے والی بات ہے. یہ ہمارے دلوں کو جھنجھوڑنے والی بات ہے، یہ ہمارے ذہنوں کو ہلا دینے والی بات ہے، یہ دلوں کو دہلا دینے والی بات ہے. یہ کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، وہی دراصل کافر ہیں، وہی دراصل ظالم ہیں، وہی دراصل فاسق ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور وہ قوموں کی مثال بھی دیتا ہے اللہ پاک. یہاں پڑھیں گے اس رکوع میں تو اس قوموں کی مثال بھی دیتا ہے اللہ تعالیٰ کہ دیکھو انہوں نے کیسے اللہ کے احکام کے مطابق فیصلے نہیں کیے، تو اللہ نے ان کو کافر کا خطاب دے دیا، انہیں ظالم کا خطاب دے دیا، انہیں فاسق کا خطاب دے دیا. کہیں کہا کہ یہ مومن ہو ہی نہیں سکتے، اور آخر میں کہہ دیا کہ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. یقین رکھنے والوں کے لیے، جو مومن ہیں ان کے لیے اللہ سے بہتر فیصلے اور حکم کون سا ہو سکتا ہے؟ ان کے لیے نہیں ہو سکتا. اگر ہم مومن ہیں تو ہم برابر اپنے بچوں کی زندگیوں کے فیصلے، اپنی زندگیوں کے فیصلے، اپنی اولاد کی زندگیوں کے فیصلے، دن رات میری بہنوں ہم فیصلے لیتے ہیں، دن رات ہم فیصلے لیتے ہیں.
اپنی زندگی کے بارے میں، اپنی صحت کے بارے میں، اپنی دولت کے بارے میں، اپنے کمائی کے بارے میں، اپنے خرچ کے بارے میں، اپنے اولاد کے بارے میں، اپنے زندگی کے کون سے ایسے مقام نہیں ہے جہاں پر ہم اپنی زندگیوں کے فیصلے نہیں، ہر آن ہمارا فیصلہ ہوتا ہے، ہر لمحہ ہمارا فیصلہ ہوتا ہے، رشتہ داریوں میں کیا ہمارا معاملہ ہو ہمارے فیصلے ہم کو لینا ہوتا ہے، دوست احباب سے ہمارا کیسا معاملہ ہو اس میں ہم فیصلے لیتے ہیں، کتنے فیصلے ہم اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں کو بازو رکھ کر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کتنے فیصلے ہم اپنی زندگیوں کے اہم اہم فیصلے اللہ کی نازل کردہ کتاب کے مطابق نہیں کرتے۔ اور آج یہ وعید سن لیجئے، آج یہ وعید سورہ مائدہ کے اس رکوع میں اللہ نے اعلان کیا، 7ویں رکوع میں کتنی اہم بات ہے، اعلان کیا، ایک نہیں دو نہیں تین بار اعلان کیا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا وہی دراصل کافر ہے، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْکَافِرُونَ، وہی اصل کافر ہیں۔ جو اللہ کے وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اللہ کے احکامات کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہی ظالم لوگ ہیں۔ اور آخر میں کہا کہ وَمَن لَمْ يَحْكُمْ، اور جو فیصلہ نہیں کرتا بما انزل اللہ، جو کہ اللہ نے نازل کیا اس کے مطابق، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور فاسق، کافر، ظالم، ان کا ٹھکانہ میری بہنوں ہمیشہ کے لیے جہنم ہے، ہمیشہ کے، ان کے تمام اعمال غارت ہیں۔ جو اپنی زندگیوں میں من مانی عبادتیں کرتے ہیں، من چاہی عبادتیں کرتے ہیں، رب چاہی نہیں کرتے، اپنی من مانی کرتے ہیں، جب جی میں آیا عبادات کر لیے، جب جی میں آیا منہ موڑ لیا، احکامات اللہ کے نازل کردہ کتاب کے مطابق ہمارے فیصلے نہیں ہوتے، ہم جس قانون کو قبول کرتے ہیں وہ اللہ کے احکامات کے مطابق نہیں ہوتا، اور ہم سر جھکا کر چلے جاتے ہیں اس کے سامنے سے، شعور تک نہیں ہوتا، شعور تک نہیں ہوتا، کم از کم شعور لائیں، شعور لائیں، کم از کم سوچیں کہ جس حکم، جس قانون کے تحت ہم زندگی گزار رہی ہیں، چاہے وہ آئلی قانون ہو، خاندانی قانون ہو، حکومتی قانون ہو، کون سا بھی قانون ہو، وہ قانون الہی نہیں ہے۔ ہماری زندگیوں میں ہم نے قانون الہی کو رائج نہیں کیا، ہماری معاشرے میں ہم نے قانون الہی کو رائج نہیں کیا، ہمارے ملکوں میں ہم قانون الہی کو رائج نہیں کرتے، تو تڑپیں، دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ ہمارے ہاتھوں سے یہ کام لے لے کہ ہم اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون کو نافذ کر سکیں، کیونکہ اس قانون میں بقا ہے، اس قانون میں بقا، الحمدللہ جس ملک میں ہم رہتی ہیں، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، ہندوستان میں جس ملک میں ہم رہتی ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں رائٹ آف اسپیچ ہے، ہمیں حق ہے بات کرنے کا، ہمیں بولنے کا حق ہے، ہم بول سکتی ہیں کہ کون سا قانون صحیح ہے، کون سا قانون غلط ہے، کون سے قانون کے غلط نتائج آتے ہیں، کون سے قانون کے بہترین نتائج آتے ہیں، ہم انسانیت کو بچانے کے لیے یہ بات کہہ سکتی ہیں، رائٹ آف اسپیچ ہمارے پاس ہے، رائٹ آف اسپیچ اللہ نے ہم کو دیا ہے، کہاں پر؟ ملک ہندوستان میں، سبحان اللہ، اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کہہ سکتی، اللہ امام اللہ جب ہم ٹھہریں گے اللہ کے سامنے، اللہ ہم سے سوال کرے گا، اللہ ہم سے سوال کرے گا کہ تم کو معلوم تھا، تمہارے پاس گھروں میں کتابیں تھیں، قانون الہی تمہارے پاس تھا، تم نے کیا کیا اس قانون الہی کو لے کر؟ کیا اس کو غلاف میں لپٹ کر رکھ دیا، اسے کمرے کے کوئی اچھے شیلف میں سجا دیا، کوئی اچھے سے کبرڈ میں رکھ دیا، اس کو جزدان میں لپیٹ کے رکھ دیا؟ کیا حق ادا کیا قرآن کا؟ دن بھر ہماری جو مصروفیات ہوتی ہے اس میں سے ہم نے کتنا وقت نکالا کلام اللہ کے لیے، اللہ کے نازل کردہ احکامات کے لیے ہم نے کتنا وقت نکالا، کتنا وقت ہم نے دیا کہ اللہ کے احکامات کو ہم سمجھے؟ جب ہم سمجھیں گے تو ہم دوسروں کو بتا سکیں گے نا، ہم سمجھیں گے تو ہم اپنی اولادوں کو بتا سکیں گے، ہم سمجھیں گے تو ہمارے محلے والوں کو بتا سکیں گے، ہم سمجھیں گے تو ہمارے دوست احباب کو بتا سکیں گے، ہم سمجھیں گے تو ہمارے ملک کے لوگوں کو بتا سکیں گے۔ کس کس کو بتانا ہے آپ کو؟ کس کس کو بتانا ہے آپ کو؟ لسٹ ہے، لسٹ، ان تمام کو آپ کو بتانا ہے جس کے ساتھ بھی آپ زندگی گزارتی ہیں، جن کے درمیان زندگی گزارتی ہیں، جن کے ساتھ آپ رہتی ہیں، جو آپ کے ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم شہر ہیں، ہم ایک بستی کے رہنے والے، ایک شہر کے رہنے والے، ایک ملک کے رہنے والے، اور اگر ہم ان کو نہیں بتاتے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے امام اللہ، جب اللہ کے سامنے ہم ٹھہریں گے تو اللہ تعالی ہم سے یہ سوال کرے گا کہ جو کتاب میں نے تم کو دی تھی ہماری جاگیر ہے نا، کہتے نا قرآن ہماری ہے، وراثت میں مل گئی جاگیر، اور
ہم نے اس کا اگر حق ادا نہیں کیا، ہاں کہتے ہیں کہ ہاں بچوں سے حق ادا کروا دے رہے ہیں، فلاں سے حق ادا کروا دے رہے ہیں، ان کو حق ادا کرنے میں مدد کر دے رہے ہیں، بس کافی ہمارے لیے. سبحان اللہ. نہیں، آپ کی چیز ہے، آپ کی چیز. آپ کو جنت میں جانا ہے، آپ کو پڑھنا ہے. آپ نے کتنا وقت قرآن کے لیے دیا، آپ کتنا وقت قرآن کے لیے دیتے ہیں، یہ اللہ کے سامنے سوال ہوگا آپ سے. نماز پڑھ لیے، روزے رکھ لیے، یہ ذمہ داریاں تھی، وہ ذمہ داری تھی، پورے کر لیے، ہو گیا کلین چٹ، جنت میں چلے جائیں گے؟ نہیں. اللہ کہتا ہے جو حکم کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق فیصلے نہیں کرتا، وہ فاسق ہے، وہ ظالم ہے، وہ کافر ہے، اور سچا کافر، پکا کافر، پکا ظالم، پکا فاسق. اتنے ٹائٹلز لے کر جنت میں کیسے جائیں گے؟ دیکھیے، آئیے رکوع کے شروع سے وہی باتیں ہیں اس رکوع میں. انا انزلنا التورات، تورات والوں کے بارے میں پہلے اللہ تعالیٰ بتایا کہ ہم نے نازل کیا تورات کو. فیہا، اس میں کیا تھا؟ ہدی و نور، جیسے کہ قرآن میں بھی تھا نا. سبحان اللہ، قرآن میں بھی ہے ہدن و نور، ہدایت اور نور. اللہ نے تورات میں بھی ہدایت اور نور نازل کی تھی. یحکم بہا النبیون، اسی کے مطابق، اسی کو مانتے تھے یہودیوں میں سے، اسی تورات کے ساتھ اللہ کے ماننے والے فیصلہ کرتے، یحکم فیصلہ کرتے تھے، بہا اس کے ذریعے سے، النبیون نبی لوگ، نبی انبیاء، الذین اسلموا جو اسلام لائے تھے، وہ للذین ہادو، وہ جو یہودی تھے، والربانیون، اور ان کے علماء، والاحبار، اور ان کے ربانیون اللہ والے، والاحبار، اور ان کے علماء، بمستحفظوا من کتاب اللہ. کیوں کرتے تھے یہ؟ کیونکہ انہیں اللہ کی اس کتاب کی حفاظت کا حکم دیا گیا تھا. حفاظت کرنے سے کیا مراد ہے؟ اس حفاظت کرنے سے کیا مراد ہے؟ حفاظت کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس کے مطابق آپ فیصلہ کرو. کیا بتا رہے ہیں یہاں پر؟ یہودیوں میں سے اسی تورات کے ساتھ اللہ کے ماننے والے انبیاء، اہل علماء، اہل علم، علماء فیصلہ کرتے تھے، کیونکہ انہیں اللہ کی اس کتاب کی حفاظت کا حکم دیا گیا تھا. دیکھیے میری بہنوں، یہ حکم جو یہودیوں کو ملا، وہ حکم مسلمانوں کو بھی ملا. یہودی مسلم کو ملا تھا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، تورات جب نزول ہوئی تھی، تورات کا نزول ہوا تھا، اس دور کے مسلمان کو بھی ملا تھا. اور آج کے مسلمان کو بھی، امت محمدیہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، نور دی قرآن کی شکل میں، اور کہا کہ اس کے مطابق تم فیصلے کرو. اور انبیاء نے کی، نبی نے کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کے مطابق فیصلے کیے. اور جو اسلام والے تھے، جو اللہ والے تھے، انہوں نے بھی اس کتاب کے مطابق فیصلہ کیا. ربانیون یعنی جو اللہ والے تھے، انہوں نے بھی کیا. والاحبار جو علماء تھے، انہوں نے بھی کیا، اور آج بھی کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ استحفظوا من کتاب اللہ، انہیں حکم دیا گیا تھا اللہ کی کتاب کی حفاظت کا. وکانوا علیہ شہداء، اور وہ اس چیز پر اقراری گواہ تھے. یعنی یہ کتاب میں کمی بیشی نہیں کرنا ہے ہمیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، اسی کے مطابق فیصلے کرنا ہے. وہ انہیں اس چیز پر گواہ بنایا گیا تھا. اور آج امت محمدیہ میں آپ اور ہم گواہ ہیں اس چیز پر. وہ زمانے میں بھی وہ لوگ گواہ تھے اس چیز پر. وہ اللہ والے ربانیون، وہ احبار یعنی علماء، وہ نبی، وہ اسلام والے، وہ پورے اللہ کی کتاب کی حفاظت کرتے تھے. آج بھی امت محمدیہ کو بھی یہ ذمہ داری دی گئی. ذمہ داری کو احسن طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کیا. ذمہ داری کو احسن طریقے سے اللہ والوں نے پورا کیا، جس میں صحابہ کرام ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں. یعنی کئی لوگوں نے اس احکام کو بدرجہ اولا احسن طریقے سے پورا کیا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ مثال دے کے کہتا ہے تورات والوں کو، دیکھو کہ اس زمانے میں ان لوگوں نے ہدایت اور نور کو، اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہدایت اور نور کو مانا، اسی کے مطابق فیصلے کیے، اس کو ماننے والے تھے وہ، اور ان کے انبیاء، ان کے اہل اللہ اور ان کے علماء فیصلہ کرتے تھے. کیونکہ بمستحفظوا من کتاب اللہ، کیونکہ انہیں اللہ کی کتاب کی حفاظت کا حکم دیا گیا تھا. وکانوا علیہ شہداء، اور وہ اس چیز پر گواہ تھے. اب اللہ تعالیٰ یہ بتا رہی، فلا تخشوا الناس واخشونی،
اب تمہیں چاہیے کہ دیکھو جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ موقع دیتے ہیں اللہ کی کتاب پر عمل کرنے کا، اللہ کی باتوں پر عمل کرنے کا. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے فلا تخشوا الناس، بس تمہیں چاہیے کہ تم نہ ڈرو لوگوں سے، بخشونی مجھ سے ڈرو، ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور اللہ کی باتوں کو چھوٹی چھوٹی قیمت پر بیچ مت ڈالو. ہوتا نا کہ اس زمانے میں تورات کے جو احکامات تھے اس کے اوپر یہودی کیا کرتے تھے؟ پردہ ڈال دیتے تھے، کیونکہ ان کو دنیا کا فائدہ ہونا ہوتا تھا. دنیا کا فائدہ ہونا تھا تو دنیا والوں کے خیالات کے حساب سے ماحول کیا چل رہا ہے اس حساب سے فیصلے بولتے تھے. ماحول کیا چل رہا ہے، لوگ کیا چاہتے ہیں، لوگوں کے مطابق فیصلے کرتے تھے، تاکہ کیونکہ لوگوں سے ڈرتے تھے وہ لوگ. یہ ڈر تھا ان کو کہ کہیں وہ علماء کے اوپر پلٹ جائیں گے، ان کی بات نہیں مانیں گے، ان کے پاس سے نکل جائیں گے. لہٰذا کیا کرو، ایسی میٹھی میٹھی باتیں کرو جو ان کو پسند آئے، جو ان کے احکامات کے مطابق ہو، جو ان کے ذہنوں کے مطابق ہو، جو ان کو میٹھے میٹھے آسان لگیں، اس طریقے کے بیانات کرتے تھے. یہ علماء سو آج بھی آپ کو ملیں گے. برے علماء کہتے ہیں اسے، برے علماء سو یعنی برے علماء. کون سے برے علماء؟ جو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. ان کے پاس جو علم ہے اس علم کو چھپا رہے ہیں اور لوگوں سے ڈر رہے ہیں اور لوگوں کے مطابق فیصلے بتا رہے ہیں، لوگوں کے مطابق احکامات بتا رہے ہیں. اللہ کے احکامات کو کھول کھول کر نہیں بتاتے، ڈرتے ہیں لوگوں سے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم اے لوگوں تم مت ڈرو، فلا تخشوا الناس واخشونی، لوگوں سے مت ڈرو، اللہ سے ڈرو. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں واخشونی، مجھ سے ڈرو. اور ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اللہ کی آیتوں کو تھوڑی سی قیمت پر بیچ مت ڈالو. قیمت کچھ بھی ہو سکتی ہے، پیسے کی قیمت ہو سکتی ہے، شہرت کی قیمت ہو سکتی ہے، عزت کی قیمت ہو سکتی ہے. کون سے بھی قیمت پر بیچ ڈالتا ہے بندہ. انفرادی طور پر دیکھیے آپ، انفرادی طور پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں اپنی زندگیوں پر تو ہم کیا کرتے ہیں؟ تھوڑی کسی کی عزت پانے کے لیے قرآن کے احکام کو ایک جگہ رکھ دیا اور وہ لوگوں کی عزت کو پانے کے لیے ہم نے بیچ ڈالا اس قرآن کے حکم کو. کسی کی نظر میں آپ کو اچھا ہونا ہے، آہستہ سے چھوڑ دیا اللہ کے احکامات کو، قرآن کے احکامات کو. تو اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ یہ کیا ہے یہ معاملہ، تمہیں تو لوگوں سے ڈرنا نہیں ہے، تم کو اللہ سے ڈرنا ہے. بخشونی، اور اللہ کی آیتوں کو چھوٹی چھوٹی قیمت پر نہیں بیچنا ہے. وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، دیکھیے پھر اللہ تعالیٰ یہ بتا رہی کہ تم نے تو بیچ ڈالا اپنے آپ کو، اپنے قرآن کے احکامات کو بیچ ڈالا اور اپنی منمانی کی، اپنے زندگیوں کے فیصلے اللہ کے مطابق نہیں کیے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہی وَمَن لَمْ يَحْكُمْ، جو نہیں فیصلہ کرتا، بما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، فاولئک هم الکافرون، یہی کافر ہے، پختہ کافر ہے، پکے کافر. اس کے بعد فرمانے کے وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا، جبکہ اللہ نے یہودیوں کے ذمہ تورات میں یہ بات مقرر کر دی تھی. کیا تھا؟ ان النفس بالنفس، جان کے بدلے جان، والعین بالعین، آنکھ کے بدلے آنکھ، والانف بالانف، ناک کے بدلے ناک، والاذن بالاذن، کان کے بدلے کان، والسن بالسن، دانت کے بدلے دانت، والجروح قصاص، یعنی ہر زخموں کا خاص بدلہ ہے. جروح کہتے ہیں کیا کہتے ہیں زخم کو، جروح کہتے ہیں خصم کو، جروح کہتے ہیں زخم کو، اور ہر زخم کا قصاص ہے، بدلہ ہے. جس نے جس کو جتنا زخم دیا اس کو اتنا ہی زخم دینا ہے. قصاص ہے، یہ قصاص کہلاتا ہے، بدلہ. جو اسلامی حکومتیں ہوتی ہیں ان کی ذمہ داری ہوتی ہے یہ کہ وہ قصاص لے. کوئی کسی کے آنکھ کو نقصان پہنچا اس کے آنکھ کو بھی نقصان پہنچانا، کوئی کسی کان کو نقصان پہنچا اس کے کان کو نقصان پہنچا. تو یہ چیز ہوتی ہے جو قصدن کوئی کرتا ہے. ہاں کوئی آمدن نہیں کیا، اس نے غلطی سے اس سے ہو گیا، کچھ کر رہا تھا غلطی سے ہو گیا اس سے، تو پھر قانون الہی اس کے لیے کچھ اور ہے. اس کو صرف دیت دینا ہوتی ہے، اس سے قصاص نہیں لیا جاتا، کیونکہ یہ چیز آمدن نہیں ہوئی، غلطی سے ہوئی ہے، جان بوجھ کر آمدن نہیں ہوئی بلکہ غلطی سے ہوئی ہے. تو یہ احکامات الہی بہت پیارے ہیں میری بہنوں، اور انصاف ہوتا ہے اس میں، ہر دو کے ساتھ انصاف ہوتا ہے.
ہاں کوئی قصدن کسی کی آنکھ کو نقصان پہنچاتا ہے، اور یعنی مطلب یہ کہ اس کا یعنی انٹینشن یہی ہے کہ وہ مارے اسے، اس کی آنکھ پھوڑ ڈالے، اور کہہ کے پھوڑتا ہے کہ تیری آنکھ پھوڑ ڈالوں گا، اور قصدن کرتا ہے، تو اس کا بدلہ کیا ہونا چاہیے قصاص میں؟ اس کی آنکھ پھوڑی جاتی ہے جس نے پھوڑا۔ بہرحال یہ کہ قصاص یہ چیز ہے یہودیوں کی، جب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو اسلام تھا، تورات کے ذریعے سے جو اللہ نے احکامات دیے تھے، کتاب اللہ جو تورات تھی اس میں یہ احکام تھے کہ نفس کے بدلے نفس، عین کے یعنی آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دان، اور ہر قسم ہر زخم کا بدلہ ہے۔ فمن تصدق به فهو کفارۃ اللہ۔ اب کوئی کسی کو معاف کر دے، اب کوئی کسی کو بول رہا ہے کہ ٹھیک ہے اس نے تو میری ناک کو اتنا نقصان پہنچا دیا، میں اسے معاف کر دیتا ہوں، تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اپریشیٹ کرتا ہے اس چیز کو کہ اس نے معاف کیا، تو اللہ بھی اسے معاف کرے گا، یعنی اس کے گناہوں کو، اس کے نہیں جس نے مارا، اللہ تو اس کو سزا دے گا۔ ہاں بندہ معاف کر دیتا ہے تو پھر اللہ بھی اس کو معاف کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہی ہیں کہ پھر جو شخص اس کو معاف کر دے تو اس کے لیے کفارہ ہے۔ معاف کر دے تو چلو ٹھیک ہے، معاف کر دیا نا، اب چھوڑ دو، ہو گیا، نہیں، کفارہ ہے، کفارہ، یعنی آئندہ وہ کسی اور کے ساتھ نہیں کرنا۔ اس نے تو معاف کر دیا، ٹھیک ہے، اب بولیں گا چلو شیر ہو گیا، اب معاف کر دیا نا، اب دوسرے کے ساتھ کرے گا، نہیں، اسی لیے کفارہ ادا کرنے کے لیے کہا گیا۔ وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ، پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں دیکھو قصاص لو، قصاص نہیں، آگے والا معاف کر دینا چاہ رہا، ٹھیک ہے معاف کر دو، لیکن کفارہ لو اس سے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اللہ کے احکامات کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہی لوگ ظالم ہیں۔ اب یہ میری بہنوں، اللہ کے احکامات کے مطابق اگر کوئی فیصلہ نہ کرے، اللہ کے احکامات کو نہ اپنائے، اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے، زندگی کے تمام معاملات میں اللہ سے رہنمائی اگر کوئی حاصل نہیں کرتا، کلام اللہ سے، اللہ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق اگر رہنمائی حاصل نہیں کرتا، اللہ نے اسے ظالم کہا، اس کو فاسق کہا، ظالم کہا، کافر کہا۔ یہ تین الفاظ کہہ کر اللہ تعالیٰ اپنے غضب کا اظہار کرتا ہے، اپنی ناراضگی کا بھرپور اظہار کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ نہیں ایک کہہ دیا اللہ تعالیٰ کافر ہے، جہنمی ہے، کافی ہوتا تھا کہ بس ایک مرتبہ کہہ دیا، نہیں، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے غضب کا اظہار کرتا ہے، اپنی ناراضگی کا اظہار کرتا ہے، اور بھرپور اظہار کرتا ہے کہ تین مرتبہ، ایک مرتبہ کہتا ہے کہ یہی اصل کافر ہے، ایک مرتبہ کہتا ہے اللہ پاک کہ یہی اصل ظالم ہے، ایک مرتبہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ یہی اصل فاسق ہے۔ اب اگر اس کے بعد بھی انسان اپنے ہی خود ساختہ قوانین، اپنے ہی خود ساختہ اصول اپنا لیا اپنی زندگی میں، اور قرآن کے اصولوں کو اس نے توجہ نہیں دی، اپنی خواہشات کو ترجیح دی، تو پھر اس کی بدقسمتی اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ نے اسے اصل کافر، اصل ظالم اور اصل فاسق کہا، اس کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہوگا۔ اس سے بڑا بدنصیب کون ہو سکتا ہے؟ تھوڑی سی خوشیوں کے لیے، تھوڑی سی زندگی میں اپنے انٹرٹینمنٹ کے لیے، تھوڑی سی خوشیوں کے لیے بندہ کیا کچھ نہیں کر جاتا، اللہ کے حکم کے مطابق فیصلے نہیں رہتے اس کے، تو پھر نعوذ باللہ یہ بات جان لیجیے، اللہ سے توبہ استغفار کریے، اللہ سے دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کا پابند بنائے، آمین یا رب۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَخَفَّيْنَا، جیسے میں نے بتایا آپ کو کہ پہلے تورات والوں کا ذکر کیا اللہ نے، تورات والوں کا ذکر کیا کیونکہ تورات بھی انزل اللہ ہے، بما انزل اللہ والا، یعنی معاملہ تورات کا بھی اللہ نے نازل کیے تورات کو۔ اس کے بعد تورات کے بعد انجیل کی بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، وَخَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَىٰ ابن مریم، ہم نے موسیٰ کے پیچھے کس کو بھیجا؟ بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا، جو اپنے سے پہلی کتاب مصدقا لما بین یدیہ من التورات، وہ تصدیق کرنے والی تھی، انجیل کس چیز کی تصدیق کرنے والی تھی؟ جو پہلے کی کتاب تورات تھی اس کی تصدیق کرنے والی تھی انجیل، یعنی انبیاء سابقین، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے بھیجا تو وہ اپنے پہلے سے نازل شدہ جو کتاب تھی تورات، تو اس کی تصدیق کرتی تھی، تکذیب نہیں کرتی تھی، تصدیق کرتی تھی کہ ہاں مجھ سے پہلے تورات آئی تھی۔
اور یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے رسول ہیں اور اس کے فرستادہ ہیں، یعنی بھیجے ہوئے رسول ہیں. جس نے تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی تو اس کے باوجود بھی یہودیوں نے کیا کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلا دیا، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام نے صاف اعلان کیا تھا کہ میں اس کتاب کی تصدیق کرتا ہوں جو موسیٰ پر نازل ہوئی تھی، تورات. تم لوگوں نے تورات میں تبدیلیاں کر لی. اب اللہ نے کیا کیا؟ نازل کیا انجیل کو، نازل کیا انجیل کو. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم نے وآتیناہ الانجیل، اور ہم نے عطا کیا انجیل کو، فیہ ہدی ونورا ومصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ وہدی وموعظۃ للمتقین. دیکھیے پچھلے ہم نے کیا پڑھی تھی آیت نمبر 44 میں، انا انزلنا التوراۃ فیہا ہدی ونور. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہی ہے وآتیناہ الانجیل فیہ ہدی ونور. اور ایک جگہ قرآن میں آیا انا انزلنا، بے شک ہم نے نازل کیا قرآن کو، فیہ ہدی و شفاء و نور و رحمہ. یہ بھی آیا نا قرآن میں الگ الگ جگہوں پر. قرآن کے لیے بھی اللہ نے یہی کہا، اس میں ہدایت ہے، اللہ کی نازل کردہ کتاب میں ہدایت اور نور ہے. اب یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وآتیناہ الانجیل، اور ہم نے عطا کیا انجیل کو، فیہ اس میں ہدی و نور و مصدقا، ہدایت ہے، نور ہے، وہ تصدیق کرنے والی ہے، لما بین یدیہ من التوراۃ، جو پچھلی جو گزر چکی تورات اس کی وہ پہلے کتاب کی وہ کیا کرتی ہے؟ تصدیق کرتی ہے. اور اس میں ہدی و موعظہ، ہدایت ہے، موعظہ ہے، نصیحت ہے، کس کے لیے ہے؟ للمتقین. جیسے قرآن نے سورۃ البقرہ میں یعنی شرط لگائی تھی نا، الف لام میم ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ، جس میں شک کی بھی گنجائش نہیں ہے، ہدی للمتقین، ہدایت ہے متقیوں کے لیے. تو یہاں پر بھی اللہ نے انجیل کے بارے میں بھی یہی فرمایا تھا کہ یہ ہدایت کس کے لیے ہوگی؟ صرف متقیوں کے لیے. اور انجیل والوں کو بھی چاہیے تھا اور لی چاہیے تھا، یحکموا، وہ فیصلہ کرتے، اہل الانجیل بما انزل اللہ فیہ، جو اللہ نے نازل کیا انجیل میں اس کے مطابق فیصلہ کرتے، لیکن انہوں نے نہیں کیا. ومن لم یحکم، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو حکم فیصلہ نہیں کرتا، ومن لم یحکم، پھر وہی بات آ رہی، دیکھیے میں نے کہا نا 3 مرتبہ، ومن لم یحکم بما انزل اللہ، جو اللہ کے احکامات کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، فاولئک هم الفاسقون، یہی فاسق ہیں. یعنی عیسائیوں نے بھی یہی کیا تھا، اللہ کے حکم کے مطابق فیصلے نہیں کیا، اپنے منمانی کی. تو اللہ نے بھی کیا کیا؟ اس شریعت کو بدل ڈالا، اور آخری شریعت، اس شریعت کو جو انہوں نے بدل دیا، تو پھر اللہ نے بھی کیا کیا؟ اس انجیل کو اٹھا لیا اور آخر میں قرآن نازل کیا. اب قرآن اٹھنے والی نہیں ہے، اللہ لوگوں کو اٹھا دے گا، کتاب کو نہیں اٹھائے گا قیامت تک. اللہ لوگوں کو لوگوں سے بدل دے گا، لیکن کتاب نہیں بدلے گی. آخر کتاب ہے یہ. جیسے کہ اللہ نے انجیل کو بدل دیا، اللہ پاک کہہ رہے ہیں نا کہ انہوں نے کیا کیا تھا، انجیل والوں نے، انہیں چاہیے تھا کہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کریں، اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے نہیں کیا. تو ومن لم یحکم بما انزل اللہ، جو بھی اللہ کے احکامات کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، فاولئک هم الفاسقون، یہی فاسق ہیں. اللہ اکبر. اب نبی سے خطاب کر کے، یہود اور نصارہ دونوں کی مثال دے کر نبی سے خطاب کر کے اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اے نبی ہم نے نازل کیا تمہاری طرف کتاب کو، بالحق، حق کے ساتھ، ومصدقا، اور یہ تصدیق کرتی ہے کتاب، لما بین یدیہ من الکتاب، جو پچھلی کتابیں گزری نا، اگلی کتابیں، ان کی تصدیق کرنے والی قرآن ہے. ومہیمنا، اور ان کی محافظ ہے، یعنی اس میں جو احکامات دیے گئے تھے اب قرآن میں بھی وہی احکامات آئے ہیں، کچھ چینجز کے ساتھ اللہ نے، لیکن احکامات تو وہی ہیں. اور یہ حفاظت کرنے والی ہے، محافظ ہے. یعنی ہر آسمانی کتاب اپنے سے پہلے کی کتاب کی تصدیق کرتی ہے. اب جیسے کہ قرآن پچھلی تمام کتابوں کی مصدق ہے، تصدیق کرنے والی ہے، تو پھر یہ کیا ہوتا ہے؟ مہیمن اسے کہا گیا، محافظ. اور اس کے مطابق ہمیں فیصلہ کرنا ہے، اور یہ کتاب کا اللہ نے ذمہ لیا ہے، اس کتاب کو صحیح قرار دیا اور اس کی حفاظت کا ذمہ لیا. یہ محافظ ہے پچھلی کتابوں کی بھی، اور اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا.
मुहैमिनन अली, ये इनकी मुहाफिज है। फहकुम बैनहुम बिमा अंजल अल्लाह। अब अल्लाह हुक्म दे रहा है मुझे और आपको, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म देते हुए तमाम उम्मत मोहम्मदिया को हुक्म दे रहा है कि फहकुम बैनहुम बिमा अंजल अल्लाह, तुम आपस के मामलात में उसी किताब की, उतारी हुई किताब के जरिए से फैसला कीजिए। ऐ नबी, नबी को कहा जा रहा, इसलिए ऐ नबी आप इनके आपस के मामलात में इसी अल्लाह की उतारी हुई किताब के साथ फैसला कीजिए। यानी अब यहूदी हैं तो तौरात के मुताबिक फैसला करेंगे, ईसाई हैं तो इंजील के मुताबिक नहीं। अल्लाह ताला बता रहा है कि नहीं, हो गया, वो किताबों को अल्लाह ने उठा लिया, अभी कुरान है, अभी इस कुरान के मुताबिक ही चाहे तुम्हें यहूदियों के फैसले करना हो, ईसाइयों के फैसले करना हो, मुसलमानों के फैसले करना, किसी के भी फैसले करना हो, तो ऐ नबी तुमको इसी कुरान के मुताबिक अभी फैसला करना है। तो फिर नबी के जरिए से मुझे और आप हम सबको हुक्म मिला है मेरी बहनों कि हमें फैसला करना है तो अल्लाह की किताब के मुताबिक फैसला करना है। और अल्लाह साफ फरमाता है वला तत्तबि अहवाअहुम, ऐ नबी इससे हटकर उनके ख्वाहिशों के पीछे पैरवी मत कीजिए आप। यानी ये तो दरअसल उम्मत को तालीम दी जा रही है कि अल्लाह की नाज़िल करदा किताब से हटकर लोगों की ख्वाहिशात और उनके खुद साख्ता जो यानी खवानीन होते हैं उसके मुताबिक फैसले नहीं करो, ये गुमराही है। इसकी इजाजत पैगंबर को नहीं दी गई तो आपको हमें क्या देंगे? अल्लाह सुब्हानहू तआला पैगंबर को अल्लाह कह रहा है, पैगंबर को, नबी को कह रहा है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहा है कि ऐ नबी आप लोगों की ख्वाहिश के मुताबिक फैसला मत कीजिए, कुरान के मुताबिक फैसला कीजिए। वला तत्तबि अहवाअहुम अम्मा जाअका मिनल हक, जबकि आपके पास हक आ गया, जबकि आपके पास एक हक आ गया, उसके बावजूद आप इस हक से नहीं पलट सकते। नबी को कह रहे हैं अल्लाह ताला लिकुल्लिन जअलना मिनकुम शिरआ व मिनहाजा, अल्लाह ताला बता रहे हैं कि तुम में से हर एक के लिए हमने एक दस्तूर, एक राह मुकर्रर कर दी है। यानी हर शरीयत के लिए अल्लाह ने एक राह, एक दस्तूर, हलाल हराम की तमीज, ये तमाम बता दी थी, एक शरीयत मुकम्मल नाजिल हो गई। अब उस मुताबिक ही फैसला करना है। जब नबी को कहा गया तो नबी के जरिए से हम, मुझे और आपको, हम सबको, मेरी बहनों, ये हुक्म है कि इस मुताबिक हमें फैसला करना है। तुम में से हर एक के लिए अल्लाह फरमाता है कि लिकुल्ली जअलना मिनकुम शिरआन, हर एक के लिए हमने शरीयत नाजिल कर दी, वमिनहाजन, और एक रोशन रास्ता, रोशन राह मुकर्रर कर दी। वलो शाअल्लाह, अगर अल्लाह चाहता, लजअलकुम उम्मतन वाहिदा, तमाम उम्मत को एक ही यानी वाहिद उम्मत बना देता। लेकिन लियबलुवकुम, अल्लाह चाहता, अल्लाह क्या करता है? लियबलुवकुम, अल्लाह ने क्या किया? आजमाया तुमको, फीमा आताकुम, जो कुछ अल्लाह ने तुमको दिया ना अहकामात, उसमें अल्लाह आजमाता है। हुक्म दे दिया अल्लाह ताला, अब हमारी आजमाइश। गौर से सुनिए मेरी बहनों, अहम बात है, हुक्म दे दिया अल्लाह ने और अब हमें आजमाता है अल्लाह कि बंदा इस हुक्म के मुताबिक फैसला करता है या मनमानी करता। बंदा इस हुक्म के, कुरान के हुक्म के मुताबिक अपने फैसले करता है या फिर अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करता। बंदा इस हुक्म के मुताबिक अपनी जिंदगी के फैसले करता या फिर लोगों की देखा देखी करता। अल्लाह ताला यहाँ पर साफ मानों में हमें मुतन्नबा कर रहा है, इंटीमेट कर रहा है। देखो मैंने दे दिया, आताकुम, दे दिया तुमको, अब लियबलुवकुम, ताकि वो आजमाए तुमको, फीमा आताकुम, जो कुछ तुम्हें दिया गया। अब क्या करो? करना क्या है? अगेन हुक्म, फस्तबिकुल खैरात, दौड़ो नेकियों की तरफ, तुम नेकियों में जल्दी करो, आजमाए जा रहे हो तुम। अल्लाह के हुक्म तुम्हारे पास है, यानी नुज़ुल कुरान के बाद अब नजात का जरिया क्या है? सिर्फ और सिर्फ कुरान है, इसी से वाबस्तगी है, यही हमारे लिए राह नजात है। अल्लाह इंसानों पर जुल्म नहीं करता। अल्लाह ताला बता रहे हैं वलो शाह, अगर अल्लाह चाहता तो पूरों को एक उम्मत बना के सब नेक बनो, सब जन्नत पे जाओ, खलास। एक हुक्म दे दिया तो वैसे ही होता था ना, लेकिन नहीं, अल्लाह आजमाता है। वलाकिन लियबलुवकुम, लेकिन वो तुमको आजमाता है। फीमा आताकुम, जो तुम्हें दिया ना अहकामात, उसमें तुमको आजमाता है। अब आजमाइश हो रही, मुझे आपको पता चल गया क्या करना है। अब हमें फौरी स्टेप लेना है। क्या? फस्तबिकुल खैरात, नेकी में जल्दी करके दौड़ के नेकियां करना है। क्यों? इलल्लाहि मर्जिउकुम जमीअन, तुम सबको अल्लाह की तरफ लौट कर जाना है, तुम सबका रुजू अल्लाह ही की तरफ है।
الی اللہ مرجعکم، اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے، جمیعاً پوروں کے پوروں کو، فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، بس وہ تمہیں بتلا دے گا تم کس چیز کے بارے میں اختلاف کر رہے تھے. جھگڑا نا دن بھر زندگی بھر ہمارے جھگڑے، یہ صحیح وہ غلط، ہم صحیح تم غلط، تم نے یہ کیا ہم نے یہ کیا. اب اللہ تعالیٰ بتا رہی ہیں دیکھو کتاب کے مطابق اپنے فیصلے کرو، نہیں کر رہی لڑ رہی، ٹھیک ہے لڑ لو، آنے کے بعد میں بتاؤں گا. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، تمہیں آنے کے بعد میں بتا دوں گا کہ تم کس مطابق فیصلے کرتے تھے، کیا اختلافات تھے تمہارے. اور آپ ان کے معاملات میں اے نبی، آپ ان کے معاملات میں اللہ کی نازل کردہ وحی کے مطابق ہی فیصلہ کیجیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنی مرتبہ آ گیا میری بہنوں، اس ایک رکوع میں کتنی مرتبہ اللہ نے یہ بات کو الگ الگ انداز سے کہا. پھر کہہ رہا ہے وَأَنِحْكُمْ، اور اے نبی تم فیصلہ کرو بینہم ان کے درمیان، کیسا؟ بما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا اس کے مطابق. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، ان کے خواہشوں کی تابعداری مت کرو. وَحْذَرْهُمْ، ہوشیار رہو ڈرو ان سے، کس بارے میں؟ أَن يَفْتِنُوكَ، کہ کہیں وہ تمہیں ادھر ادھر نہ کر دے، فتنے میں نہ ڈال دے. ام بعض ما انزل اللہ الیک، جو اللہ کا نازل کردہ حکم ہے نا، جو قرآن ہے، جو اللہ کا نازل کردہ حکم ہے، اس کے مطابق ہی فیصلے کرو اور ہوشیار رہو اس چیز سے کہ کہیں وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے. اللہ اکبر اللہ اکبر. نبی کو جب یہ کہہ رہے ہیں میری بہنوں، تو مجھے اور آپ کو تو کس قدر پھونک پھونک کر قدم رکھنا ہے، کس قدر الرٹ رہنا ہے. نبی کو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ وَحَذَرْهُمْ، ان سے بچو، ان سے ڈرو، ان سے ہوشیار رہو. وَحَذَرْهُمْ، حَذَرَ يَحْذَرُ کیا مطلب ہے؟ حَذِرَ يَحْذَرُ کیا مطلب ہے؟ ڈرنا، بچنا، ہوشیار ہو جانا. ڈرنا، بچنا، ہوشیار ہو جانا، یہ معنوں میں آتا ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نبی کو، کس کو کہہ رہے ہیں میری بہنوں؟ غور سے سنیے، دوبارہ سے بارہ بار بار دیکھیے اس بات کو. کس سے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ نبی سے کہہ رہے ہیں. نبی سے کہہ رہے ہیں کہ اے نبی تم قرآن کے مطابق فیصلے کرو اور ان لوگوں سے ہوشیار رہو، یہ کہیں تمہیں بہکا نہ دے اللہ کی راہ سے، یہ کہیں تمہیں بہکا نہ دے اللہ کی راہ سے. میری بہنوں، جب نبی کے لیے یہ اظہار کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ کہیں بہکانا دے تم کو، پھر اب میرے اور آپ کے لیے تو کتنا زیادہ ہم کو الرٹ رہنا ہے، کتنا زیادہ ہم کو الرٹ رہنا ہے کہ ہم کہیں ہم کو یہ بہکانا دیں. صاف لفظ ہے یہاں پر، حذرا یحذرو، حذرن ڈرنا بچنا، یہ معنی آتا ہے باب سمع یسمعو کے وزن پر. حذرا یحذرو، بچنا ڈرنا. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ یہ بول رہے ہیں، تو آپ کو مجھے تو بدرجہ اولا یہ چیز کو دیکھنا ہے کہ کہیں بچنا ہے ہمیں کہ کہیں لوگ ہمیں بہکا نہ دے قرآن سے، کہیں معاشرہ ہمیں بہکا نہ دے قرآن سے، کہیں لوگ ہمیں بہکا نہ دے قرآن سے، کہیں ہمارے دوست ہمیں بہکا نہ دے قرآن سے، کہیں ہمارا گھرانہ، کہیں ہمارا ماحول ہمیں بہکا نہ دے قرآن سے. جب بہکتے ہیں فوری توبہ استغفار کر لیں، اللہ کی طرف رجوع ہوں. کیا فرما رہا اللہ تعالیٰ؟ اگر تم یفتنو کا وحذرہم، اے نبی تم ان سے ڈرو، بچو ان سے، ہوشیار رہو. یفتنو کا کہ کہیں وہ تمہیں فتنے میں ڈال دے، کہیں وہ تمہیں ادھر ادھر نہ کر دے. ام بعض ما انزل اللہ الیک، جو اللہ نے نازل کیا تم پر اس سے تمہیں ہٹا نہ دے، ان سے ہوشیار رہ کے چلو. فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ لوگ منہ پھیر لیں، وہ لوگوں کا خیال کر کے تم کچھ بھی قرآن میں کچھ بھی یعنی ادھر ادھر مت کرو، نہیں. فَإِن تَوَلَّوْا، وہ پلٹے تو جانے دو جہنم میں. فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ. اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ان کا ارادہ، اگر وہ لوگ منہ پھیر لیں تو یقین کریں کہ اللہ کا ارادہ یہی ہے کہ انہیں ان کے بعض گناہوں کی سزا دے ہی ڈالے. یعنی لوگ کیا کرتے نا، ایسا ہوتا نا کہ لوگوں کے مطابق تھوڑا فیصلہ کر لیں گے، لوگ پلٹ جائیں گے، ارے لوگ نہیں سنیں گے، تھوڑا سا ایسا فلیکسیبل کر لیں گے. نہیں، اللہ تعالیٰ بتا رہے ادھر ادھر ایک لمحہ برابر بھی ادھر ادھر نہیں ہونا پائے.
اگر وہ پلٹتے ہیں پلٹے دو، فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ پلٹے فَاعْلَمْ، جان لو اس بات کو کہ انما یرید اللہ، اللہ کا ارادہ تو یہ ہے کہ انہیں دے پہنچائے گناہ پر ان کے اللہ تعالیٰ سزا دے ان کو. کیوں؟ کیونکہ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، بے شک اکثر لوگوں میں سے فاسق ہوتے ہیں. اللہ اکبر. اب دیکھیے بہنوں، کمپٹیشن بڑا ہے، اکثریت میں ہمیں نہیں جانا ہے. اکثریت جو ہوتی ہے، زیادہ لوگ جو ہوتے ہیں فاسق ہوتے ہیں، گناہگار. فاسق مطلب گناہگار، قرآن کے احکامات پر عمل نہیں کرنے والے. اکثر، ان کثیرا من الناس، بے شک لوگوں میں سے بہت زیادہ لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ فاسقون. اللہم احفظنا، اللہ ہمیں محفوظ رکھے یا رب. اب اللہ تعالیٰ آخر میں سوال کر رہے ہیں اس رکوع میں، افا حکم الجاہلیہ یبغون، کیا فا پس حکم الجاہلیہ، جاہلیت کے فیصلے چاہتے، یبغون یعنی یہ کیا وہ لوگ پھر سے جاہلیت کے فیصلے چاہ رہے ہیں؟ علم کی زندگی گزارو، قرآن کی زندگی نہیں، جاہل رہتے. کیا پوچھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ علم کی زندگی گزارو، نور کی زندگی گزارو، ہدایت کی زندگی گزارو قرآن کے ذریعے سے. نہیں نہیں نہیں، کھولیں گے نہیں، پڑھیں گے نہیں، سمجھیں گے، جاہل ہی رہیں گے، جہالت کی زندگی گزاریں گے. اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں افا حکم الجاہلیہ یبغون، کیا وہ پھر بھی جہالت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ اب اللہ سوال کر رہا ہے، ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، یقین رکھنے والے لوگوں کے لیے تو اللہ سے بہتر فیصلے اور حکم کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتا. حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ شخص وہ ہے جو اسلام میں جاہلیت کے طریقے کا متلاشی ہے اور جو ناحق کسی کا خون بہانے کا طالب ہے. جاہلیت کے طریقے ڈھونڈتا وہ اسلام نہیں ڈھونڈتا، اسلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتا، اپنے جاہلیت کے طریقے ڈھونڈتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب میں زیادہ ناپسندیدہ وہ شخص ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کا محبوب پسندیدہ بندہ بنا دے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام بہنوں کو اللہ کے محبوب پسندیدہ بندیاں اللہ ہم کو بنا دے، اور جو اللہ نے احکامات دیے ہیں اس کے مطابق ہماری زندگیوں کے فیصلے کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور آج اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے جو بار بار بات کو ریپیٹ کی ہے اور الگ الگ انداز سے سمجھایا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پیارے انداز کو ہمیں قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری زندگیوں میں قرآن کے احکامات کو ہم کو بسانے والا اور اپنے قلوب میں اسے بسانے والا بنا دے. آمین یا رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.